بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حقیقت ور۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا کے SDS پروگرام کے بارے میں، اور یہ نیوز پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے ہے۔ 26 جولائی کو یہ نیوز آئی ہے، اور یہ نیوز امیگریشن آفیسر احمد حسین صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے۔ SDS کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم، اور یہ پروگرام صرف اور صرف پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے ابھی انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے اس پروگرام کے تحت انڈیا، چائنا، فلپائن اور تائیوان اس پروگرام کے اندر شامل تھے، لیکن پاکستان کا ابھی بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس پروگرام میں پاکستان کو بھی شامل کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے کافی ساری اسٹوڈنٹس کی کمپلین تھی، پاکستانی اسٹوڈنٹ کی کمپلین تھی کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کو ویزاز بہت کم جاری کیے جا رہے ہیں، اور کافی ساری ویزا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب اس پروگرام کے تحت، SDS پروگرام کے تحت 21 دن کے اندر آپ لوگوں کو ورک پرمٹ جاری کر دیا جائے گا۔ اس سے بہترین نیوز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ لوگ جنوری سیشن کے لیے کینیڈا آنا چاہتے ہیں اسٹڈی پرمٹ پہ، تو یہ بہت ہی زبردست پروگرام ہے۔ لیکن اس پروگرام کی کچھ ریکوائرمنٹس ہے، کون لوگ کوالیفائی کر سکتے ہیں، اور کوالیفائی کرنے کے لیے کون کون سے ریکوائرمنٹس ہے۔ تو اس پروگرام کے اندر آپ لوگ سے اتنی انفارمیشن پہلے لی جاتی ہے کہ بعد میں کوئی انفارمیشن کی گنجائش نہ رہے۔ نمبر 1 ریکوائرمنٹ ہے، تو سب سے پہلے آپ کے پاس DLI ہونا چاہیے، ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ سے آفر لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس آفر لیٹر ہے تو آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں اس پروگرام کے لیے۔ نمبر 2 ریکوائرمنٹس ہے کہ 1 سال کی فیس آپ پے کر چکے ہو اس انسٹیٹیوٹ کو۔ نمبر 2 یہ ریکوائرمنٹس ہے۔ نمبر 3 ریکوائرمنٹس ہے، GEC میں آپ کے پاس $10,000 ہونے چاہیے۔ GEC گورنمنٹ کے پاس آپ ہی کا ہی اکاؤنٹ ہوگا۔ کینیڈا کے کچھ انسٹیٹیوٹ ہے جس کے یہ ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ ہی کا اکاؤنٹ ہوگا کینیڈا کے اندر، اور آپ گورنمنٹ کے پاس یہ $10,000 ڈپازٹ کرو گے۔ تو یہ ایک ریکوائرمنٹس ہے کہ $10,000 ڈپازٹ ہونے چاہیے۔ نمبر 4 میڈیکلی فٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ میڈیکلی فٹ ہو اور تندرست ہو تو آپ SDS پروگرام کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 آپ کے پاس پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہو، اور وہ سرٹیفکیٹ، یہ ساری چیزیں، یہ 5 چیزیں آپ کے اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ ہوں گے۔ اگر یہ 5 چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ لوگ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کے اندر، SDS کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ IELTS کی کیا ریکوائرمنٹس ہے۔ تو بیسکلی IELTS کے اتنے ہائی اور ٹف ریکوائرمنٹس نہیں ہیں، نارمل ریکوائرمنٹس ہے۔ اگر آپ 12 کے بعد جاتے ہو، انٹر کے بعد آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو، تو ایچ اینڈ ایوری سیکشن جو ہوتا ہے IELTS کا، اس میں آپ کے پاس 6 بینڈز ہو، کم سے کم ہر ایک سیکشن کے اندر آپ کے پاس 6 بینڈز ہو، تو آپ 12 کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ 12 کے بعد اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو IELTS کے بینڈ 6 ریکوائرمنٹ ہے، 6 ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ گریجویشن کے بعد اپلائی کرنا چاہتے ہو، گریجویشن کے بعد آنا چاہتے ہو، تو آپ کے پاس 6.5 بینڈ ہونے چاہیے۔ تو دوستو یہ SDS پروگرام کی کچھ انفارمیشن تھی، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کیجئے تاکہ وقت پہ آپ کو ویڈیو مل سکے جو میرے آنے والے ویڈیوز ہیں مزید۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔